اور اس کے متعلق باضابطہ فتاوا جات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جانور ایسا ہے جیسے بت کے اوپر اس کو ذبح کر دیا جانور. یہی اصل میں مجھے دو چیزیں کنفرم کرنی ہے. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ اگر اس پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھی پڑھا جائے تب بھی وہ حرام ہے. ہاں بالکل. تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ ہاں بالکل. یہ آپ کا مسئلہ جو ہے آپ یہ قابل اشکال ہے. یہ چیز جو ہے اس میں یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں ٹھیک جن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ چیز اس کے اوپر اللہ کا نام لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے. جیسے کہاں پہ کس نے لکھا، کس نے حضرت؟ یہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا، میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا نا میں واٹس ایپ کروں گا. تو آپ نے آپ بتائیں کہہ رہے تھے نہیں آپ پتہ نہیں کیا کریں گے، ایسے ویسے تھوڑے کریں گے، ایسا کوئی بتانا خاصا ایسی بات تھوڑی ہے. ایک ہے دیکھو، ایک آدمی نے چوری کا جانور لائے اور اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر رہا ہے. تو علماء لکھتے ہیں اس کے اللہ اکبر پڑھنے سے یہ جانور اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں اور آپ کہاں پہنچے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی ذبح کیا ہوا جانور وہاں پر ذبح کیا جاتا ہے وہ بالکل حرام ہے اگرچہ اس پر بسم اللہ بھی پڑھا جائے. چوری کر کے لایا. میں آپ میری بات ہی نہیں سمجھتے. میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. البتہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو گھما رہے ہو نا یہاں پہ. گمانی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک مسئلہ نہیں، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. نہیں آپ بتائیے. جب غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے ہاں تو اس پر اگر بسم اللہ بھی پڑھیں گے اس کے باوجود وہ حرام ہو جائے گا. یہ کس نے کہا؟ نہیں وہ میں آپ کو یہی تو حوالہ دے رہا ہوں نا، فتاوا قاسمیہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. نہیں فتاوا قاسمیہ تو معتبر نہیں ہے نا ہمارے نزدیک. فتاوا قاسمیہ تو دیوبندیوں نے بہت کچھ لکھا ہے. دیوبندیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ غلط ہے. نہیں یہ نہ بتائیے کہ وہ لکھنے والا کافر ہے پھر جس نے یہ لکھا اس طرح سے. نہیں یہ سب الزامات ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بالکل غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں. نہیں ہے کیا آپ نے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. آپ سامنے آؤ میں دکھاتا ہوں. ایسا ہی نہیں. آپ نے پڑھا نہیں؟ میں تو تبھی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں ایسے ہی ہوٹ مت کہوں گا. نہیں آپ نے یہ عبارت پڑھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے دیوبندی حوالہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے دیکھو فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی ہے. آپ تو گھما رہے ہو نا حضرت. یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ میں نے کہا دلیل کہاں سے؟ تو آپ دیوبندی کتابوں سے. دیوبندی تو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے. ارے بھائی جب معتبر نہیں ہے تو پھر جو معتبر ہیں آپ وہ کرو، آپ چھوڑ دو. آپ بتائیں نا کسی معتبر قرآن سے دلیل دے دو نا کہیں سے. ارے وہاں پر قرآن ہی کی تو آیت لکھی ہوئی ہے. نہیں کہاں وہ پھر اس پر دلیل آپ دو نا. کون سی قرآن کی آیت مجھے بھی بتاؤ نا. وما ذبح علی النصب، جو چیز کسی نسب کے اوپر بت کے نام پر ذبح کی جائے. وہ بت ہے نا، یہ بت ہے. ارے اللہ کے بندے آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں جو کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بلائیں ٹل جائیں گی. او نہیں تو کیا یہ بت ہے؟ مجھے بتاؤ. فتاوا تاتاریہ میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر کسی پجاری نے آگ کے لیے کسی جانور کو ذبح کیے، یہ پالا ہے آگ کے لیے بلی چڑھانے کے لیے، اگر اس جانور کو مسلمان نے ذبح کیا تو اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے. اب بتا یہاں پر کیا فتوا لگے گا آپ کا؟ نہیں وہ الگ صورت ہے نا، وہ جانور الگ ہے. ایک بندہ ایک پجاری کافر جو ہے آگ کی بلی چڑھانے کے لیے ایک جانور کو پالتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہو کر میں اس کو آگ کی بلی چڑھاؤں گا. تو علماء کہتے ہیں فتاوا تاتاریہ میں لکھا ہے. آپ کیا یہ مولوی انور شاہ لولابی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا. دیکھو اس سے وہ صورت ہی الگ ہے. تو پھر بتاؤ قرآن مقدس ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ وہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں یہ وہ حرام ہے. ارے اللہ کے بندے یہ جو ہے اس کی صورت کو آپ سمجھو. کس کی صورت کو سمجھے؟ اگر اس نیت سے کیا جائے کہ وہاں پر کفر کی نیت ہے. وہاں پر کیا کفر کی نیت ہے؟ آپ نے مکان کو بت بتایا، یہ کون سی؟ یہ تو جہالت ہے. پھر
نہیں نہیں یہ جہالت آپ کی ہے. نہیں دیکھو یہ پورا بیان ہے، وضاحت کے ساتھ بیان ہے. آپ بتائیں نا حرام جو کہنا ہے نا وہ کون کہے؟ اللہ کا کلام کہے گا حرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان کہے گا حرام ہے؟ انہی فتاوی قاسمیہ میں لکھا ہے. قاسمیہ والے تو کہتے ہیں شیطان کا علم تو زیادہ ہے. نہیں یہ تو آپ کے الزامات ہیں، جھوٹ ہے. الزامات ہے تو پھر میں پڑھوں وہ عبارت پڑھوں میں؟ ارے عبارت کیا پڑھنی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے. تو ذرا پڑھے آپ. نہیں آپ پڑھے تو ہمت کر کے آپ پڑھے وہ عبارت پڑھے. تو آپ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. یہ فضول فون پہ بات نہیں، فضول نہیں. آپ نے پیج سے اپلوڈ کیا ہے اور وہاں سے کنگن میں لوگوں کو کہتے ہو کسی بریلوی کو لاؤ، کسی بریلوی کو لاؤ. ذرا ایک ویڈیو اپلوڈ کرو میرے نام ناصر فردوس کے نام، پھر میں بتاتا ہوں. وہاں کس کو میں نے کس کو کہا کسی بریلوی کو؟ جہاں آپ تو کہتے ہو نہیں کہا. آپ نہیں کہتے ہو. آپ کا کام ہے خالی الزامات اور نہیں الزامات نہیں ہے نا. آپ یہ لفظی نہیں ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا. قاسمیہ ہمارے نزدیک تو معتبر ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں معتبر نہیں ہے؟ تو پھر آپ بیٹھو لکم دینکم کون سی؟ یہ تو منسوخ آیت ہے. منسوخ آیت سے آپ دلیل لیتے ہو. آپ مفتی ہو کر آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں آپ کو سنیے. نمک جب زخم ہوتی ہے نا، نمک اسی پہ لگتا ہے. ارے آپ کو کتنے لوگوں نے سنا تو آپ کو کیوں نمک لگ گیا؟ منسوخ آیت سے آپ دلیل رہے ہو خود کو مفتی کہتے ہو. کون سی منسوخ آیت ہے یہ لکم دینکم ولی دین؟ یہ منسوخ آیت ہے. ہاں، اس کا حکم منسوخ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. لنا کو فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور آپ کے جو اللہ کا نام لیا جائے، جس کی نیت یہ ہو کہ اگر ان چیزوں سے ایسا ہوگا بلائی ٹلتی ہے، ان چیزوں سے بلائی ٹلتی ہے تو یہ بدھ کے نام ذبح ہو گئے. تو میں نے جو آپ کے سامنے علماء کا فتویٰ دکھایا، فتاوی تاتاریہ کا آپ کے سامنے پڑھا. نہیں دکھایا نہیں ہے، آپ نے بتایا اس سے. نہیں وہ صورت الگ ہے، وہ صورت اور یہ ذرا اس میں فرق بتائیں. ارے وہ یہ ہو گیا کوئی بھی جانور وہ پالا ہے کسی نے کسی نام پر چڑھانے کے لیے، بدھ کے لیے پالا، بدھ کے لیے، آگ کے لیے جس کی پوجا کی جاتی ہے. ارے اس کی بے شمار مثالیں فتاوی قاسمیہ میں موجود ہیں. وہ پھر بتاؤ نا اس میں کیا فرق ہے. میں بتاتا ہوں نا. اور وہ گھر والے تو مکان کے لیے تو اسے نہیں پالتے ہیں. آپ کو ذبح جو کیا جاتا ہے عوام کے سامنے بیان کرتے ہو، جب ہمارے سامنے آتا ہے تو آپ کو پھر وہ اندر کی باتیں پھر اندر ہی رہ جاتی ہے، باہر تو نکلنے کا نام ہی نہیں ہے. کون سی خبر ہے آپ کے اندر؟ آپ ادھر ادھر کی مت یہاں پہ یہ ادھر ادھر کی بتاؤ نا. جو آپ نے کہا حرام ہے وہ حوالہ دے دو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جانور حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. ہاں مفتی منظور قاسمی صاحب آپ رکو ایسے ہی رکیں. ہاں بڑھا کرو واٹس ایپ مجھے وہ حوالہ کرو سینڈ. میں کرتا ہوں. ہاں چلیں اوکے. ہلو مفتی منظور صاحب. 700